سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور جنوری کی 10 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں حکام نے پیر کے روز کورونا وائرس انفیکشن کے 779 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ پریفیکچر میں امریکی اڈوں نے 391 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ ہیروشیما میں حکام نے کہا ہے کہ 672 نئے متاثرین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس مغربی پریفیکچر میں مذکورہ یومیہ تعداد اب تک کی بلند ترین ہے۔ مغربی جاپان ہی کے یاماگوچی پریفیکچر نے بھی کورونا وائرس کے 101 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ اس پریفیکچر میں ایک امریکی اڈے نے 12 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے، لیکن اس نے ان کی قومیت، صنف اور آیا ان پر اڈے سے باہر جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی یا نہیں، اس کا انکشاف نہیں کیا۔ بلدیہ عظمی ٹوکیو نے 871 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے، جو گزشتہ پیر کے مقابلے میں 8 گنا سے زیادہ اضافہ ہے۔ 40% سے زائد متاثرین 2 بار ویکسین لگوا چکے تھے۔ وسطی ٹوکیو کا ایک ہسپتال جو خصوصاً کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتا ہے، وہ اپنے عملے کو ویکسین کا تیسرا ٹیکہ لگانے کے عمل میں تیزی لا رہا ہے۔ ٹوکیو کے چوؤ ضلع میں واقع ایشیکاواجیما میموریل ہسپتال میں اتوار کے روز تک کووڈ-19 کے ہلکی سے معتدل علامت کے حامل 4 مریض داخل تھے۔ سال کے آخر میں متغیر قسم اومیکرون سے متاثرہ ایک مریض اس میں داخل تھا۔ اس ہسپتال نے دوسری خوراک سے 8 ماہ کے وقفے کے بعد جنوری میں اپنے عملے کو بوسٹر شاٹس یعنی ویکسین کے اضافی ٹیکے لگانا شروع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن گزشتہ ماہ کے آخر میں اس نے اپنے اس منصوبے کو آگے بڑھایا کیونکہ عملے کے ارکان انفیکشن کا پھیلاؤ بڑھنے کے تناظر میں چاہتے تھے کہ انہیں جلد ٹیکہ لگا دیا جائے۔ ہسپتال کا کہنا ہے کہ اس کے ڈاکٹروں اور نرسوں کو پہلے ہی ٹیکے لگ چکے ہیں۔ وہ پورے عملے کو ٹیکے لگانے کا عمل اسی ہفتے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر شیگیتا یوہے نے کہا کہ ان کی رائے میں بوسٹر منصوبے میں پیش رفت اگرچہ تھوڑی سی ہی صحیح، تاہم اس سے کووڈ-19 کے علاج میں مہارت رکھنے والے اس ہسپتال کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی اور عملہ ذہنی سکون کے ساتھ اومیکرون سے نپٹ سکے گا۔ جناب شیگیتا نے مزید کہا کہ بتایا جاتا ہے کہ اومیکرون سے سنگین بیمار ہونے کا خطرہ کم ہے، تاہم متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ طبی خدمات پر بوجھ ڈال سکتا ہے۔ نیپون فاؤنڈیشن نے بھارت کی تیار کردہ کورونا وائرس ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں میانمار میں ریڈ کراس کو اس ملک کے سب سے بڑے شہر یانگون کے ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتوار کے روز حوالے کر دی ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن کئی سالوں سے میانمار کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس نے ریڈ کراس کو مجموعی طور پر 20 لاکھ حفاظتی ٹیکے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو گزشتہ فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران انسانی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ میانمار میں گزشتہ موسم گرما میں انفیکشن کا پھیلاؤ بڑھنے پر وہاں کا طبی نظام عملاً تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چین، روس اور بھارت سے ملنے والی ویکسینیں لگائی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد کورونا متاثرین کی تعداد دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے ویکسین لگانے کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ بعد ازاں اسی ماہ مزید 10 لاکھ خوراکیں پہنچنے کی توقع ہے۔ عطیہ کردہ ویکسین میانمار بھر میں تقسیم کی جائے گی۔ میانمار کے دارالحکومت نیپیدو کی ایک عدالت نے برطرف کردہ عملی رہنما آنگ سان سوچی کو متعدد الزامات پر مزید 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ریاستی انتظامی کونسل کے ترجمان نے پیر کے روز بتایا کہ انہیں اپنے سلامتی محافظین کے زیر استعمال واکی ٹاکیز کو غیر قانونی طور پر درآمد کرنے اور کورونا وائرس کے ضوابط کی خلاف ورزی سمیت الزامات کا مجرم پایا گیا ہے۔ یہ کونسل گزشتہ فروری کی بغاوت کے بعد فوج نے قائم کی تھی۔ محترمہ آنگ سان سوچی کو اشتعال انگیزی اور دیگر الزامات پر گزشتہ ماہ 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کونسل کے سربراہ نے معافی دیتے ہوئے ان کی سزا میں نصف کمی کر دی تھی۔ 2 سال کی مذکورہ سزا میں قید کی تازہ ترین سزا کا اضافہ کیا جائے گا۔
ان پر ریاستی رازوں کے قانون کی خلاف ورزی اور بدعنوانی جیسے دیگر جرائم کا الزام بھی ہے۔ توقع ہے کہ آنے والے مقدمات میں انہیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا اور مزید قید کی سزا سنائی جائے گی۔ قازقستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ جاری بدامنی کے دوران پولیس نے غیر ملکی شہریوں سمیت 8,000 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 2 جنوری سے شروع ہونے والا احتجاج اس وسطی ایشیا ملک کے سب سے بڑے شہر الماتے اور دیگر مقامات تک پھیل گیا ہے۔ قازقستان کے حکام نے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف انسداد دہشت گرد کارروائی شروع کی ہے۔ داخلی امور کی وزارت نے پیر کے روز کہا ہے کہ تقریباً 8,000 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف کے دفتر نے اتوار کے روز کہا تھا کہ زیر حراست افراد میں بڑی تعداد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، تاہم انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ صدر دفتر نے یہ بھی کہا کہ سابق سوویت ریاستوں کے روسی زیر قیادت اتحاد اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم CSTO کے فوجیوں نے قازقستان بھر میں اہم تنصیبات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ قازقستان کے نائب وزیر دفاع نے فوجیوں کی قیادت کرنے والے روسی کمانڈر کے ہمراہ ایک اخباری کانفرنس میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ صدر توقائف نے جمعے کے روز کہا تھا کہ انہوں نے خبردار کیے بغیر ہتھیار استعمال کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنہیں وہ قاتل کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ناممکن ہے۔ قازقستانی صدر CSTO کی مدد سے احتجاج کو دبانے کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک بھر میں جھڑپوں کے دوران 164 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ان اطلاعات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ سری لنکا کے صدر نے چین سے درخواست کی ہے کہ ان کے ملک پر چڑھے ہوئے اربوں ڈالرز کے قرضوں کی ادائیگی کے اوقات کو ازسر نو ترتیب دیا جائے۔ صدر گوتابایا راجاپکسا نے یہ درخواست سری لنکا کے دورے پر آئے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے اتوار کے روز کی۔ سری لنکا کی حکومت کے مطابق جناب وانگ نے کہا کہ چینی حکومت ہمیشہ ایک قریبی دوست کے طور پر سری لنکا کی مدد کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق صدر راجاپکسا نے کرونا وائرس ویکسینیں اور مالی امداد فراہم کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ سری لنکا کے صدر نے چین سے قرضوں کی واپسی کی آخری تاریخوں میں توسیع سمیت قرضوں کی واپسی کے اوقات کار ازسر نو ترتیب دینے پر غور کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ ان کے ملک کو مالیاتی بحران کے حل میں مدد مل سکے جس میں کووڈ-19 کی وبا کے باعث اضافہ ہوا ہے۔ سری لنکا چین کے ایک پٹی ایک شاہراہ نامی بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اب اس جنوبی ایشیائی ملک پر چینی قرضوں کی کل مالیت کم از کم 3 ارب 38 کروڑ ڈالر ہے۔ قرضوں کی بروقت واپسی میں سری لنکا کی ناکامی کے باعث ملک کی جنوبی بندرگاہ ہمان ٹوٹا 99 سال کے لیے چین کو دی جا چکی ہے۔ ناقدین قرضوں کے بڑھنے کے باعث چین کے اثر و رسوخ میں ہونے والے اضافے کو قرضوں کے جال سے تعبیر کرتے ہیں۔ جاپان انڈونیشیا کو حرارت سے چلنے والے بجلی گھروں کے لیے امونیا کو ملے جلے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے میں مدد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ جنوب مشرقی ایشیا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پاک معاشرے کے فروغ میں مدد دی جا سکے۔ جاپان کے وزیر صنعت ہاگیودا کوئیچی اپنے آسیان ممالک کے دورے میں متوقع طور پر انڈونیشیا کے وزیر توانائی کے ساتھ ایک منصوبے کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کریں گے۔ جنوب مشرقی ایشیا بجلی کی پیداوار کے لیے کوئلے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ انڈونیشیا میں تقریباً 60% بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے۔ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں پر بین الاقوامی تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے جبکہ امونیا کو جلانے پر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نہیں ہوتا۔ میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز کا اپریل سے انڈونیشیا کی بجلی پیداوار کرنے والی ایک کمپنی کے ساتھ اس بات کے مشترکہ جائزے کا منصوبہ ہے
کہ آیا وہ کمپنی امونیا کے ملاپ والا ایندھن استعمال میں لا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جاپانی حکومت مالی تعاون فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا تخمینہ ہے کہ یہ منصوبہ عملی مرحلے میں داخل ہونے کی صورت میں جنوب مشرقی ایشیا میں لاکھوں ڈالر کا کاروبار پیدا کرے گا۔ جاپانی فیچر فلم ڈرائیو مائی کار نے غیر انگریزی زبان کی فلموں کے زمرے میں بہترین فلم کے طور پر گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ہدایت کار یاماگوچی ریوسکے کی اس فلم نے اعلیٰ شہرت کا حامل یہ انعام اتوار کے روز حاصل کیا۔ گولڈن گلوب ایوارڈ کو اکثر اکیڈمی ایوارڈ کا ممکنہ ابتدائی عکس کہا جاتا ہے۔ اس فلم کو فلمی ناقدین کی امریکی قومی سوسائٹی کی جانب سے سن 2021 کی بہترین فلم اور 3 دیگر انعامات بھی دیے گئے تھے۔ گزشتہ سال ہماگوچی اور اوے تاکاماسا نے اسی فلم پر کینز فلم فیسٹیول میں بہترین اسکرین پلے کا انعام حاصل کیا تھا۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر اوکیناوا میں نئے بالغ ہونے والے نوجوان سن بلوغت کے یادگاری دن کی مناسبت سے تصویریں کھینچنے کے لیے تاریخی قلعے میں جمع ہوئے، جبکہ کووڈ 19 کی وبا کے باعث اس سلسلے کی اکثر تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ 20 سال یا اس کے قریب عمر کو پہنچنے والے نوجوان روایتی طور پر جنوری میں سن بلوغت کے دن کی تہنیتی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، لیکن پریفیکچر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں اوکیناوا کی 10 بلدیات نے ایسی تقریبات منسوخ یا مؤخر کر دی ہیں۔ مذکورہ بلدیات سے تعلق رکھنے والے نوبالغ نوجوانوں کے گروپ روایتی کیمونو یا سوٹ پہن کر اتوار کے روز نہا شہر میں واقع تاریخی شوری قلعے گئے۔ نہا سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کہا کہ وبا کے باعث وہ توقع کے مطابق اسکول کی کلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں۔ شوری قلعہ بنیادی طور پر تقریباً 500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے خاصی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 2000 میں یونیسکو نے اس کے بنیادی حصوں کو عالمی ورثہ مقام قرار دیا تھا۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں حکام نے پیر کے روز کورونا وائرس انفیکشن کے 779 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ پریفیکچر میں امریکی فوجی اڈوں نے 391 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ ہیروشیما میں حکام نے کہا ہے کہ 672 نئے متاثرین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس مغربی پریفیکچر میں مذکورہ یومیہ تعداد اب تک کی بلند ترین ہے۔ مغربی جاپان ہی کے یاماگوچی پریفیکچر نے بھی کورونا وائرس کے 101 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ اس پریفیکچر میں ایک امریکی اڈے نے 12 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے، لیکن اس نے ان کی قومیت، سن اور آیا ان پر اڈے سے باہر جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی یا نہیں، اس کا انکشاف نہیں کیا۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے 871 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے، جو گزشتہ پیر کے مقابلے میں 8 گنا سے زیادہ اضافہ ہے۔ 40% سے زائد متاثرین 2 بار ویکسین لگوا چکے تھے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔